السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ، السلام۔ یہ سید مرتضیٰ جیلانی بھائی کا ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سے عقیدے پہ ضعیف حدیث کو یوز کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث ضعیف ہے تو حدیثوں کی بکس میں کیوں ہے آج تک؟ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا پرپس کیا سمجھانا ہے؟ تو اس پہ تھوڑی وضاحت کر لیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ دیجیے گا مجھے۔ مرتضیٰ بھائی نے بہت اچھے اور اصلاحی سوال کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمایا۔ جہاں تک سوال کا پہلا حصہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، تو یہ مقدمہ ابن صلاح ہے، امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث کے اوپر کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر وہ فرماتے ہیں: اما الحدیث الصحیح فهو الحدیث المسند الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الی منتہاہ۔ اور جہاں تک صحیح حدیث ہے تو وہ حدیث ہے کہ جو مسند ہو، یعنی سند اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل پہنچتی ہو، الذی یتصل اسناد ہو، کہ اس کی سند متصل ہو، یعنی کہیں سے راوی گرا نہ ہو، بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الی منتہاہ، کہ عادل ضابط قسم کے راوی نے عادل ضابط قسم کے راوی سے روایت کیا ہو سند کے آخر تک۔ یعنی عادل سے مراد کہ جس کی امانت و دیانت و سچائی کے اوپر اس کے زمانے کے تمام علماء کا اتفاق۔ ضابط یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو کلام کے جو الفاظ ہیں، وہ انہی کو دہرائے، کوشش کرے روایت جو ہے وہ روایت باللفظ ہو، لیکن اگر روایت بالمعنی بھی بیان کرے اور راوی سکا ہو، قابل اعتبار ہو، تو اس صورت کے اندر وہ وہی لفظ بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ولا یکون شاذن، وہ روایت شاذ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو سکا راوی اپنے سے اوثق راویوں کے مخالف نہ گیا ہو۔ ولا معللا، اس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی پوشیدہ غلطی نہ ہو متن میں، سند میں۔ وفی ہذہ الاوصاف احتراز عن المرسل، ان اوصاف کے ساتھ ساتھ اس میں مرسل ہونے سے بھی احتیاط برتی گئی ہو، یعنی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو۔ والمنقطع، اسی طرح سند منقطع نہ ہو۔ والمعزل، تابعین میں بھی جو دوسرے تیسرے طبقے کے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہوں۔ والشاذ، شاذ کے حوالے سے میں نے آپ بھائیوں کو بھی بتایا۔ وما فی علت قادحۃ، اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو اس کے ضعیف ہونے کی طرف توجہ دلا دے۔ وما فی روایت نوح جرح، اور اس کی روایت میں کسی قسم کی جرح کی کیفیت نہ پائی جاتی ہو۔ وہذی انواع یاتی ذکرها انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ان تمام اقسام کے اوپر ہم اپنی اس کتاب میں اللہ کے نے چاہا تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكِمُ لَهُ بِالصِّحَةِ، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر صحیح ہونے کا حکم لگتا ہے، بلا خلاف و بین اہل الحدیث، کہ اس میں اہل حدیث کا کسی قسم کا کوئی اختلاف، یعنی محدثین اہل حدیث کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بھائی ہمارے کہتے ہیں کون سی عقیدے پہ ضعیف حدیث یوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھیے گا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم پر شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 117 پر وہ فرماتے ہیں: انہم قد یروون عنہم احادیث الترغیب و ترہیب و فضائل الاعمال والقصص و احادیث الزہد و مکارم الاخلاق نحو ذلک مما لا یتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحکام۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو محدثین نے روایات بیان کری وہ ان یعنی ضعیف راویوں سے، تو وہ
ترغیب و ترہیب کے معاملے میں یا فضائل اعمال کے معاملے میں یا جو انبیاء کے واقعات یا صحابہ کی حکایات وغیرہ کے معاملے میں یا وہ روایات کہ جن کا تعلق عبادت کی فضیلت سے تھا، زہد سے تھا، تقوی والی پاکیزگی والی زندگی گزارنے کے حوالے سے، وہ مکارم الاخلاق، اسی طرح دین کے جو اخلاق و آداب ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی جیسا ونحو ذالک، اسی جیسے مما لا یتعلق بالحلال والحرام، وہ ان میں سے نہیں تھا جن کا تعلق حلال یا حرام سے ہو، وسائر الاحکام، اور اسی طرح جتنے احکامات ہیں جن میں عقائد بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی محدثین نے ضعیف راویوں سے یعنی عقائد کے معاملے میں یعنی ضعیف روایتوں کو بطور حجت نہیں بیان کرا۔ اسی طریقے سے یہ النکت علی مقدمہ ابن صلاح امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی یہ صفحہ نمبر 245 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ حاصل ہو ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، اور اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ ضعیف روایت عقائد اور احکام کے اندر دلیل نہیں بنائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی کتاب ہے کتاب الوسیلہ، اس کے صفحہ نمبر 178 کے اوپر انہوں نے عقیدے کے حوالے سے ایک ضعیف روایت پر بحث کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا مقصود یہ بتانا ہے کہ جو حدیثیں اس باب میں روایت کی جاتی ہیں وہ ان غریب منکر بلکہ موضوع یعنی من گھڑت احادیث میں سے ہیں جنہیں فضائل و مناقب کے سلسلے میں کھری کھوٹی ہر طرح کی روایتیں جمع کرنے والوں نے نقل کیا ہے۔ اوقات و مقامات، عبادات و اخلاق، انبیاء و اصحاب کے فضائل میں لوگوں نے ہر طرح کی احادیث روایت کر دی ہیں، جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، اور سراسر من گھڑت اور جھوٹی بھی، لیکن شریعت میں محض صحیح و حسن حدیثوں ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے، ضعیف احادیث لینا درست نہیں۔ اسی طریقے سے یہ علامہ شوکانی کی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کے صفحہ نمبر 283 کے اوپر وہ کہتے ہیں ان الاحکام الشریعہ متساویۃ الاقدام لا فرق بینہما فلا یحل اثبات شیء منہا الا بما تقوم بہ الحجہ والا کان من التقول علی اللہ بما لم یقل وفیہ من العقوبہ ما ہوا معروف۔ وہ فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ سارے کے سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عقائد، احکام، فضائل وغیرہ سب برابر ہیں، سب احکام شریعت ہیں۔ جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ اثبات کرے کسی ایسی دلیل سے کہ جو دلیل ثابت ہی نہ ہو، یعنی کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی بات اپنی یعنی کہ فضائل کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، کسی بھی چیز کے معاملے میں ہم ایسی کوئی بات بیان کر رہے ہیں جو روایت ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اور اگر ایسا کوئی بندہ کر رہا ہے کان من التقول علی اللہ بما لم یقل، تو وہ اللہ کے ذمے ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ نے نہیں کہی، وفیہ من العقوبہ، اور یاد رکھو کہ اس میں اللہ نے زجر و توبیخ کی ہے، ما ہوا معروف، جو کہ سب جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ خود دیکھ لینا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگائے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہاں پہ میرے بھائی عرض کرنے کا یہ ہے کہ عقائد وغیرہ کے حوالے سے یعنی ضعیف حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت دے دوں، عقائد ہی نہیں، کسی معاملے میں بھی اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ روایت ضعیف ہے، کسی بھی معاملے میں اس روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات پر تو دل سب کا مطمئن ہے اور سب کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اتنا تو ہے نا کہ جو روایت ضعیف ہے اس کا انتساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ہمارا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ جس نے میرے ذمے کوئی ایسی بات لگائی جو وہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بھائی نے ہمارے یہ کہا اگر حدیث ضعیف ہے تو حدیثوں کی بکس میں آج تک کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ جامع بیان العلم و فضل ہی کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 92 کے اوپر انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے، انی احب ان اکتب الحدیث علی ثلاثۃ اوجہ، کہ میں
3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کو لکھتا ہوں. حدیث و اکتبہ ارید ان اتخذ دین، میں حدیث کو لکھتا ہوں کہ اس سے ہم دین حاصل کرتے ہیں. وہ حدیث رجل اکتبہ فاوقف لا اطرح ولا ادین بہ، اور پھر ایسی حدیث لکھتا ہوں کہ جس کے اوپر یعنی میں توقف کرتا ہوں، میں رکتا ہوں کہ ابھی تک اس کے بارے میں ثابت کوئی بات ہوتی نہیں ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بات آگے اس کے اوپر ثابت ہو. وہ حدیث و رجل ضعیف احب ان عارف ولا آب بہ، وہ کہتے ہیں کہ ضعیف راوی کی روایت کو یعنی صرف پہچان کے لیے لکھتا ہوں تاکہ اس کی شناسائی ہو جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اس حوالے سے اور بھی یعنی اقوال بیان کیے جا سکتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ محدثین نے ضعیف روایات 2 صورتوں میں لکھی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پہلا کہ وہ ضعیف روایت کی پہچان کرانے کے لیے لکھا کرتے تھے کہ روایت ضعیف ہے. اس کی مثال بالکل ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اسٹیٹ بینک جاتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کے نوٹ سے لے کے 5000 کے نوٹ تک کی اصلی ہونے کی اتنی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں شناخت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کی شناخت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے، یہ شناختیں اگر نہ ہوں تو مطلب نوٹ نقلی ہے. چونکہ نوٹ بازار میں چلتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کی شناخت کرانے کے لیے وہ علامات بینکس میں، اسٹیٹ بینک میں یا ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پیسوں کی بڑے پیمانے پر لین دین ہوتی ہے وہاں پر وہ تصاویر آویزاں کی گئی ہیں. محدثین نے ضعیف روایات کو اپنی کتابوں میں درج کیا معرفت دلانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے کہ ہمیں یہ شناخت ہو جائے کہ روایت ضعیف ہے. تو محدثین کا ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جیسے امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، امام دارقطنی ہیں، امام بہقی ہیں، وہ اپنی کتب کے اندر روایات کو درج کرتے ہیں اور اگر وہ روایت ضعیف ہوتی ہے تو اس کی علت کو بیان کرتے ہیں. وہ علت اگر سند میں ہو تو سند میں بیان کرتے ہیں، متن میں ہو تو متن میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ شناخت ہو جائے کہ روایت ضعیف ہے. ورنہ اگر بینکس میں، اسٹیٹ بینک میں جن جگہ روپوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے، اگر وہاں پر اس قسم کی تصاویر آویزہ نہ ہوں اور ہمیں جعلی نوٹ کی شناخت نہ ہو اور جعلی نوٹ بازار میں آ چکا ہو تو ہم کیسے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر پائیں گے؟ تو شناخت دلوانا ضروری ہے نا ہمیں. تو اسی لیے محدثین نے ضعیف روایات کو اپنی کتب میں جمع کیا. دوسری وجہ جو محدثین نے ضعیف روایات کو اپنی کتب میں جمع کیا ہے وہ ضعیف روایات ہیں کہ جن کے ضعیف ہونے میں شک و شبہ ہے، اختلاف. دیکھیں حدیث کی صحت و ضعف کا مسئلہ، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بعض لوگ جو حدیث کے صحت یا ضعف کے اسباب و علل سے واقف نہیں ہیں اور بنیادی طالب علم ہوتے ہیں، میرے جیسے بنیادی طالب علم ہوتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے جب وہ کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہے ہوں گے. وہ کلام کی، سند کی، متن کی، اصولیات کی ان گہرائیوں سے بعض مرتبہ واقف نہیں ہو پائیں گے. اور جب وہ کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ بات کریں اور وہ حدیث صحیح یا ضعیف نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ یہ غلطی کر جائیں گے، یہ خطا کر جائیں گے. میرے جیسے لوگ غلطی یا خطا کر جائیں گے. تو اب اس صورت کے اندر آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر پہلے سے کسی حدیث کو ہم نے ضعیف قرار دے کے اس کو کتب میں جگہ ہی نہ دی ہوتی اور وہ حدیث صحیح ہوتی تو ہم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ضائع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض وہ ضعیف روایت بھی ہیں کہ جن کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم صحیح یا ضعیف کی طرف یعنی اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی کر دیتا ہے. اب ایک آخری بات یہ بھی سمجھا، دیکھیں حدیث کے صحت و ضعف کا جو معاملہ ہے، کسی حدیث کو صحیح کہنا ہے، کسی حدیث کو ضعیف کہنا ہے، اس کی ایک بنیادی بات سمجھیں. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اختصار علوم الحدیث، اس کے اندر
انہوں نے 18ویں نو کے تحت معلل حدیث کی پہچان پر بات کی ہے۔ ضعیف حدیث کی قسم میں ایک بڑی باریک قسم ہے معلل حدیث، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس فن کی تحقیق کی سعادت ان ماہر نقاد حدیث کو حاصل ہے جو صحیح اور ضعیف، ٹیڑھی اور مستقیم میں فرق کرتے ہیں، جیسے صاحب بصیرت جوہری اپنے علم کے ذریعے سے اصلی اور جعلی دیناروں اور پھوٹی کوڑیوں میں فرق کرتا ہے۔ جس طرح اسے اس فیصلے میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح اسے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ محدث کو معلوم ہوتا ہے کہ روایت ضعیف ہے، معلول ہے۔ بعض لوگ ایسا گمان سے کہتے ہیں، اور بعض اپنے علوم، مہارت، طریق حدیث پر واقفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مٹھاس کے ذوق پر توقف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی یعنی سند اور متن کی علتوں کو سمجھنے کے لیے ماہر نقاد حدیث ہوتے ہیں۔ بات سمجھیں، کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو معمولی سی یعنی چند کتب پڑھ کر ہم کسی یعنی وہ بھی چند کتب جو خواہ عربی میں ہو یا خواہ ترجمے میں ہو، ہم پڑھ کر کسی بھی حدیث کے یعنی صحیح اور ضعیف ہونے پر ایک دم سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیں کہ جو صاحب بصیرت علماء و محدثین جو آج تک چلے آ رہے ہیں، ایک تو ہمارے متقدمین تھے، متاخرین تھے، پھر حالیہ ہمارے جو علماء کرام و محدثین ہیں کہ جنہوں نے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اوپر حکم لگائیں تحقیقاً اور تفصیلاً، تو ان دلائل کی یعنی ان دلائل کے بارے میں پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہیے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ آدمی باقاعدہ اگر وہ اصول حدیث کو یا حدیث کے علوم کو سیکھنے سمجھنے کا ذوق رکھتا ہے تو وہ باقاعدہ علماء سے سیکھے پڑھے، مدارس کے اندر پڑھے سیکھے سمجھے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ کتاب العلل ہے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 13 کے اوپر امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مشہور زمانہ قول ہے معرفت الحدیث الہام، کہ حدیث کی جو معرفت ہے نا وہ الہام ہے۔ اب بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی الہام تو یعنی باقاعدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بظاہر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ سمجھیں جب خلوص نیت کے ساتھ اور اس نیت کے اوپر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو، ہم اپنے دین کے صحیح احکامات و عقائد و مسائل کو جانیں، سیکھیں، سمجھیں، اور باقاعدہ خود بھی سیکھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے بھی سیکھیں سمجھیں، تو جب اس نیت کے ساتھ ہم سیکھتے پڑھتے سمجھتے ہیں تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کسی بھی دین کے مسئلے کو، چاہے وہ کتنے ہی باریک کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے یعنی ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے راہ کھولتے ہیں، رستہ کھولتے ہیں۔ تو یہ جو معرفت حدیث کا جو معاملہ ہے، کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے مسئلے میں یعنی سب سے پہلے یعنی اگر ہم ذوق رکھتے ہیں تو ہمیں مدارس کو جوائن کرنا چاہیے، ہمیں جو علماء حدیث ہیں ان سے باقاعدہ دین سیکھنا چاہیے، یعنی معرفت الحدیث کے معاملات کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم حدیث کے حوالے سے تحقیق اور تمیز کے معاملے میں پڑھیں۔ اور اگر بالفرض کسی آدمی کے پاس اس حوالے سے وقت نہیں ہے، وہ اپنے طور پر تحقیق اور مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر کچھ نئے نئے مفکرین جیسے مرزا جہلمی جیسے لوگ نئے نئے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، وہ باقاعدہ بیٹھ کر کسی بھی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سیدھا سا بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ ضعیف کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ ضعیف کہا ہے۔ اب جو اس کے سننے والے مقلدین ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ دیکھو آپ میری اس بات کو سمجھیں، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ حضرات محدثین میں سے ہیں، انکار نہیں، لیکن سمجھے ذرا اس بات کو، کسی بھی حدیث کے سیکھنے پڑھنے سمجھنے میں شروع میں عرض کر دیا کہ اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا معاملہ یہ اجتہادی ہے۔ خود ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے شاگرد علامہ احمد شاکر نے تراجیات البانی کے نام سے کتاب لکھی۔ ناصر الدین البانی نے جن روایتوں کو اپنی زندگی کے ابتدائی حصے کے اندر صحیح کہہ رکھا تھا اور بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ روایات ضعیف ہیں، تو علامہ احمد شاکر نے ان کو یعنی کتاب میں جمع کیا
کہ فلاں سن میں فلاں کتاب میں حضرت نے اس روایت کو صحیح کہا تھا، لیکن فلاں سن فلاں کتاب میں اس روایت کو بعد میں تحقیق کی تو پتہ لگا ضعیف ہے، تو اس کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح فلاں روایت کو فلاں سن میں ضعیف کہتے تھے، بعد میں تحقیق سے پتہ لگا صحیح ہے تو وہ درج کیا۔ اسی طرح شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر انوار الصحیفہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے جو سنن اربعہ ہے، یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں جو شیخ زبیر نے جو تحقیق اور تخریج کی تھی، ان میں بعض روایتوں کو شروع میں حضرت کی تحقیق میں وہ صحیح تھیں، بعد میں پتہ لگا وہ ضعیف ہیں، تو انوار الصحیفہ کے اندر اس کی باقاعدہ وضاحت کی، یعنی میں نے فلاں فلاں وقت تک اس روایت کو صحیح کہا تھا، لیکن بعد میں مجھے اس کی یہ علت پتہ لگی تو یہ روایت ضعیف۔ پھر ان میں جن روایتوں کو ضعیف کہہ رکھا تھا، بعد میں تحقیق سے پتہ لگا وہ صحیح ہیں، تو اس کی وضاحت دی کہ صحیح۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ ہم علم حدیث کے کسی مسئلے میں کسی نے کوئی حکم لگا دیا، بس وہ حکم لگانے کے اوپر ہی جو نا ہم چل پڑے، نہیں، جب تک وہ اس کی تفصیلات نہ دے، جب تک وہ اس کے تفصیلی دلائل نہ دے کہ فلاں روایت کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے تو وہ ضعیف کہنے کی وجوہات کیا ہیں، محض اس کے ضعیف کہہ دینے سے کوئی روایت ضعیف نہیں ہوگی۔ اور مسلمات کے خلاف آنے والی کوئی روایت کو محض کسی کے صحیح کہہ دینے سے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس روایت کی تحقیق ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا۔ تو اگر ہم اصول حدیث، معرفت الحدیث کے بارے میں جانتے ہیں، ہم خود تحقیق کریں گے۔ پھر اگر ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب ہم پر معاملہ مشتبہ ہو جائے تو کسی ایک طرف نہیں جھک جانا چاہیے، بلکہ پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ علماء جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر آپ کو دلائل دیں کہ نہیں، اگر وہ کہیں کہ حدیث صحیح ہے، آپ غلط سمجھ رہے تھے، اور وہ دلائل دیں کہ یہ صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے، تو اس کو صحیح ماننا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے کے دلائل دیں، تو اس کو ضعیف ہونا اس کے دلائل کی بنیاد پہ تسلیم کرنا ہے۔ اور بھائی نے ہمارے آخر میں یہ بات کہی کہ یہ ویڈیو کا اپلوڈ کرنے کا پرپس کیا سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے، تو میں مرتضیٰ بھائی کے سوال کے اس حصے کو نہیں سمجھ پایا، وہ کس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی بات کریں۔ اگر آگے وہ اس چیز کی وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ جس پرپس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے تو وہ اس پرپس کی بھی انشاءاللہ وضاحت دے دیں گے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔